آج ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی عید ہے کہ حضور نبی کائنات مالک دو جہاں حضور رحمت للعالمین حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو یہ دن ہمارے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی، 12 ربیع الاول کی عید نہ ہوتی تو نہ چھوٹی عید ہوتی، نہ بڑی عید ہوتی، نہ جمعے کی عید ہوتی، نہ یہ جہاں ہوتا، نہ وہ آسمان ہوتا، نہ ہم اس دنیا میں ہوتے، کوئی چیز بھی نہ ہوتی اگر سرکار اس دنیا میں تشریف نہ لاتے۔ سرکار اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سب کچھ ہے، اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور دہن میں ہے زبان تمہارے لیے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور پھر اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم حضور کی وجہ سے آئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کرنا تھا۔ اللہ نے میری وجہ سے سب کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں جو آیات کریمہ میں نے پڑھی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں سلام ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، یعنی اپنے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلامتی ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ جس دن وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، جس دن میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو۔ اب آپ خود اندازہ لگائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری پیدائش پر بھی مجھ پر سلامتی ہو، میرے مرنے پر بھی مجھ پر سلامتی ہو، میرے اٹھائے جانے والے پر دن پر بھی میرے اوپر سلامتی ہو۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنے نبی یہ تمنا کرتے ہیں کہ اے یا اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ تو جس دن وہ نبی پیدا ہو، جس دن اس نبی کی ولادت کا دن ہو، تو کیا وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے؟ تو کیا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی نہیں منانی چاہیے؟ تو کیا اس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی کا دن نہیں ہے؟ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ سارا کچھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ معجزہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ اب یہ تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرما دیا، عمارت کعبے کی تیار ہو گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب بھی یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جب بھی کوئی نیک کام کر لیں، جب بھی کوئی نیک کام ہو جائے تو پھر اس پر دعا کرنی چاہیے۔
وہ دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح نیکی کا کوئی بھی کام کریں تو دعا مانگے، اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ جس طرح ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، جنازہ ایک اچھا کام کیا ہے، نیک کام ہم نے کیا ہے، جنازہ پڑھا ہے، تو اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میں نے کعبہ تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، میں نے تیرے گھر کو تعمیر کر دیا ہے، اب میں یہ دعا کرتا ہوں وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول بھیج دے۔ کون سا رسول بھیج دے؟ جو ان کو تیری آیاتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ خوشخبری دے دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہا میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، یہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ اب حضرت آمنہ علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کیا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، سوئی ہوئی تھی، کہ ایک لمبے قد والے بزرگ، سفید داڑھی والے بزرگ، بہت ہی خوبصورت بزرگ تشریف لا رہے ہیں اور خوشی سے آ رہے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں ابو البشر آدم ہوں، میں ابو البشر آدم ہوں، میں مسجود ملائکہ ہوں، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا اور کہا کہ میں تمام انسانوں کا، تمام مسلمانوں کا باپ ہوں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بچے کی تمہارے ہاں ولادت ہونے والی ہے وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ خیر البشر ہے، وہ نبی آخر الزماں ہے، جو تیرے پاس تشریف لانے والا ہے، جو تیری گود میں آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر ایک میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور سفید داڑھی والے بزرگ میرے پاس تشریف لا رہے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں، اور آ کر جب میرے پاس آتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ جو بچہ تیرے ہاں آنے والا ہے، جس بچے کی تیرے ہاں ولادت ہونے والی ہے، وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ حبیب اللہ ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا آخری نبی ہے، وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں، خلقت مبرئا من کل عیب، خلقت مبرئا من کل عیب، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت نے کہا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ،
کہ جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسے ہی پیدا فرمایا ہے۔ یعنی حضرت حسان بن ثابت حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، اور حضور نے منع نہیں فرمایا کہ یہ تم کیوں شان بیان کر رہے ہو۔ پھر آگے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ کے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو ہم آج مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، ہم آج خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی منانے سے کیا انعام ملتا ہے؟ ابو لہب جو کافر ہے اور ہے بھی حضور کا چچا، جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ابو لہب کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا، پھر اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ جب میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن پیدا ہوا، میری لونڈی سہیبہ نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اسے ایک انگلی سے ایسے کر کے کہا کہ جا تو نے مجھے خوشخبری دی ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ابو لہب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ میں تو صرف دنیا میں رہ کر اس کو اپنا بھتیجا ہی سمجھتا رہا، میں دنیا میں رہ کر اس کو اپنا بھتیجا ہی سمجھتا رہا، میں تو جب مرا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو اللہ کا حبیب ہے، وہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ مجھے ہر وقت 6 دن عذاب ہوتا رہتا ہے، مجھے 6 دن عذاب ہوتا ہے، لیکن اس دن جب سہیبہ نے مجھے اب میرے بھتیجے کی خوشخبری دی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اس کو آزاد کیا تھا جس انگلی سے، اس انگلی سے مجھے ہر پیر والے دن ہر پیر والے دن مجھے اس انگلی سے شہد نصیب ہوتا ہے، اس انگلی سے مجھے میٹھا پانی نصیب ہوتا ہے۔ تو یار اندازہ لگائیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نبی نہ مانے، صرف اپنا بھتیجا سمجھتا رہے، صرف ایک عام شخص سمجھتا رہے، اس کو یہ خوشی نصیب ہو رہی ہے، اس کو یہ کچھ نصیب ہو رہا ہے کہ قبر میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس کو دودھ مل رہا ہے، اس کو شہد مل رہی ہے۔ تو آج ہم مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی سمجھ کر جب ہم خوشی منا رہے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش نہیں ہوں گے؟ تو کیا ہمیں انعام و اکرام نہیں ملیں گے؟ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے، جب آپس میں ملے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، آج اتنی خوشی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، آج نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں۔ ایران کا ایک آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، لوگ اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس آگ پر ایک محکمہ بھی موجود تھا، ایک محکمہ موجود تھا جو اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، ہوا سے، آندھی سے اس کی حفاظت کرتا تھا، بارش سے اس کی حفاظت کرتا تھا۔ 1000 سال سے وہ چل رہا تھا، 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ آگ آج کیوں بجھ گئی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں، آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو اس لیے یہ آگ بجھ گئی ہے۔ جب حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے سجدہ فرمایا، آپ نے آتے ہی سجدہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر بھی نہیں بنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجا دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں تو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیونکہ انسان تو اس وقت بنا ہی نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیا تھے؟ تو علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور لوگ کچھ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ حضور کی اعلان نبوت سے پہلے وفات پا گئے، تو وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ہوں اور وہ مسلمان نہ ہو۔ تو علماء کرام نے اس کی ایک یہ وجہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 سال کا فاصلہ ہے، اس میں کوئی نبی نہیں آیا، تو وہ لوگ جو اس وقت تھے وہ کس سے ہدایت حاصل کرتے یا کس سے پیچھے چلتے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے کبھی کسی بت کو نہیں پوجا تھا، کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی، تو ہم الحمدللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو مومن بھی مانتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں میں رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں اور کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، تو کافروں کے لیے کیسے رحمت بن کر آئے ہیں؟ تو کافروں کو یہ جو عذاب نہیں ہوتا، ظاہری دنیا میں عذاب نہیں ہو رہا، یہ بھی ان کے لیے رحمت ہے، ان کو آخر میں عذاب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ پہلی امتوں کو عذاب ہوتا رہا ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت کو کہ کسی بندے کو بھی کسی کو بھی سر عام عذاب ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں دوں گا، تیری امت میں سے کسی کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ کب تک؟ تو قرآن مجید میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اس وقت تک میں تیری امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا جب تک تو ان میں موجود رہے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی موجود ہے، ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اسی طرح ساری امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں جس طرح آپ اپنی ظاہری حیات میں ملاحظہ فرماتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و جاوید ہے۔ تو کسی عاشق نے کیا خوب کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یعنی قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم تو زندہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تو میری چشم عالم سے یعنی میری آنکھوں سے جو ہے چھپ گیا ہے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے لیے اور آخر میں دنیا کے لیے سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ بنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی سب کچھ بنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، یعنی یہ زمین بنی ہے تمہارے لیے، وہ آسمان بنا ہے تمہارے لیے۔ یہاں پر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دیکھیں ایک عمارت بنائی جاتی ہے، اس کو ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، دیواروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان کھڑا ہوا ہے، کہیں آپ نے کہیں پر سپورٹ دیکھی ہو کہ آسمان سپورٹ کے ذریعے کھڑا ہوا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے، کیوں کھڑا ہوا ہے؟
حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، یعنی جو آسمان کھڑا ہے یہ صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے جو کچھ بیان ہوا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا عاشق رسول بنائے. وما علینا الا البلاغ.